قدم ہی ہم برسا سے ترکی کے ایک اور تاریخی شہر سوغوت کی طرف روانہ ہوئے۔ سوغوت ارطغرل غازی کا شہر ہے جو اسے سلجوق حکمران سلطان علاء الدین نے بطور جاگیر عطا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قائد قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر پر تھا کہ راستے میں سلجوق لشکر کے سپاہیوں پر رومیوں نے حملہ کر دیا۔ ارطغرل نے سلجوق سپاہیوں کی مدد کی اور دشمن کو شکست دی، جس پر سلطان علاء الدین نے خوش ہو کر سوغوت کا علاقہ ارطغرل کو بطور جاگیر عطا کیا۔ ارطغرل غازی جب قائد قبیلے کا سردار بنا تو اس نے یہ علاقہ آباد کیا، یہاں ایک جامع مسجد تعمیر کی اور پانی کے لیے کنواں کھدوایا، اور اپنی موت تک اس علاقے پر سردار کی حیثیت سے اپنے قبیلے کی حفاظت کرتا رہا، اور یہیں پر اس کے بیٹے عثمان کی پیدائش ہوئی۔ ارطغرل کی وفات سوغوت میں ہوئی اور سوغوت میں ان کا مزار بنایا گیا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی 1299 عیسوی سے 1326 عیسوی تک اپنے قبیلے کا سردار رہا، اور اس نے وفات کے سال 1326 میں برسا فتح کیا۔ برسا اور سوغوت کے درمیان 122 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برسا تک کا سفر 122 کلومیٹر کا علاقہ عثمان اور اس کے بیٹے اورحان نے تقریباً 26 سالوں کی محنت کے بعد فتح کیا۔ سوغوت جاتے ہوئے راستے میں جمالی کزک گاؤں میں ہم نے ناشتے کے لیے رکے۔ یہ گاؤں 700 سال قبل ارطغرل غازی کے زمانے سے آباد ہے اور آج بھی اسی قدیم طرز پر ہے۔ پتھروں کی سڑکیں، قدیم عمارتیں، پرانا بازار اور درختوں کے درمیان بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ گاؤں کے لوگ بازار کے علاوہ اپنے گھروں میں ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں، جہاں گاؤں کا ناشتہ اور دیسی کھانا مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں آ کر ہم نے ناشتہ کیا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ارطغرل غازی کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سوغوت کی طرف ہم عازم سفر ہوئے۔ راستے میں خوبصورت مناظر، سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت پہاڑوں کے درمیان سفر کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہلکی ہلکی بارش کی وجہ سے موسم بہت خوشگوار تھا۔ سوغوت سے پہلے ہم بلیجیک پہنچے، مگر ڈرائیور نے بتایا کہ ہم بلیجیک واپسی پر دیکھیں گے، پہلے ہم ارطغرل غازی کے شہر سوغوت جائیں گے۔ بلا مبالغہ ترکی بہت خوبصورت ملک ہے۔ عام طور پر لوگ استنبول کا وزٹ کرتے ہیں، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ استنبول اب ایک گنجان شہر بن چکا ہے۔ وہاں تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جایا جائے، مگر زیادہ رہائش دوسرے علاقوں مثلاً برسا، سوغوت اور کونیا وغیرہ میں رکھی جائے۔ یہاں تاریخی مقامات کے ساتھ ساتھ پرفضا مقامات اور آب و ہوا بہت زیادہ اچھی ہے، اور انسان فطری ماحول کے قریب رہتا ہے۔ ظہر کے وقت ہم سوغوت پہنچے، ارطغرل غازی کے مزار کی زیارت کی۔ ارطغرل غازی کا مزار شہر کے حدود میں داخل ہوتے ہی بہت دلکش سکون مقام پر ہے۔ ان کے مزار کے احاطے میں ان کی اہلیہ حلیمہ خاتون کی قبر بھی ہے، اور دوسری طرف ان کے ساتھی ترگوت الپ، ان کے بیٹے گندوز، عبد الرحمن غازی الپ کی قبریں ہیں۔ یہ تمام قبور ایک خوبصورت مقام میں واقع ہیں۔ چاروں طرف ہریالی اور درختوں نے یہاں کے ماحول کو دلکش بنا دیا ہے۔ مزار کے دروازے پر قائد سپاہیوں کے لباس میں دو الپ ہمہ وقت کھڑے رہتے ہیں۔ ارطغرل نے سوغوت میں ایک جامع مسجد تعمیر کی تھی، جو ان کے مزار سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد کے قریب ارطغرل میوزیم ہے، جہاں قائد قبیلے کے زمانے کے نوادرات رکھے گئے ہیں۔ ہم نے میوزیم کی سیر کے بعد ارطغرل کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ارطغرل ان کے اولاد کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا ایصال ثواب کیا اور دعائیں مغفرت کی۔ یہاں سے فارغ ہو کر ہم بلیجیک روانہ ہوئے۔ بلیجیک کا علاقہ جسے عثمان غازی نے 1298 میں بازنطینیوں سے فتح کیا تھا، یہ علاقہ سوغوت سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو اس دور میں ریشمی کپڑوں کے لیے مشہور تھا۔ یہاں عثمان غازی کی اہلیہ بالا خاتون اور ان کے سسر شیخ ادیب علی کی مزارات ہیں۔ عثمان کے بیٹے اورحان غازی نے یہاں ایک اعلیٰ اور شاندار مسجد بھی تعمیر کی ہے۔ عصر کے وقت ہم بلیجیک پہنچے، اورحان غازی کی مسجد میں داخل ہوئے تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد ہم نے شیخ ادیب علی کے مزار کی زیارت کی۔ شیخ ادیب علی اپنے دور کے بہت بڑے شیخ اور بزرگ گزرے تھے۔ وہ عثمان غازی کے سسر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے شیخ اور پیر بھی تھے۔ مسجد اور مزار پہاڑوں کے درمیان پرسکون اور خاموش مقام پر واقع ہے۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں۔
یہاں سے فارغ ہو کر ہم نے استنبول کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔